بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الأول في المرفوعات. الأسماء المرفوعات 8 أقسام: الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر، وخبر إن وأخواتها، واسم كان وأخواتها، واسم ما ولا المشبهتين بليس، وخبر التي لنفي الجنس. پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں. الاسماء المرفوعات 8 اقسام. وہ اسماء جو مرفوع ہوتے ہیں ان کی 8 قسمیں ہیں. الفاعل، فاعل، ومفعول ما لم يسمى فاعله، اور ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے یعنی نائب فاعل. والمبتدا والخبر، اور مبتدا اور خبر. وخبر ان واخواتها، ان اور اس کے نظائر کی خبر. واسم کان واخواتها، کان اور اس کے نظائر کا اسم. ما ولا المشبہتین بلیس، اور اس ما اور لا کا اسم. واسم ما ولا، اور اس ما اور لا کا اسم جس کو لیسا کے ساتھ مشابہت دی گئی ہو. وخبر لا التی لنفی الجنس، اور اس لا کی خبر جو جنس کی نفی کے لیے، یہ کل 8 مرفوعات ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیے ہیں. تمہیں یاد ہوگا صفحہ نمبر 8 پر دیکھیں، مصنف نے کہا تھا الباب الاول فی الاسم المعرب، کہ پہلا باب اسم معرب کے بیان میں. وفیہ مقدمۃ، اور اس میں ایک مقدمہ ہے. وثلاثۃ مقاصد، اور 3 مقاصد ہیں. وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وعدہ کیا تھا کہ اس میں معرب کے بیان میں ایک مقدمہ ذکر ہوگا، اور 3 مقاصد ہوں گے، اور ایک خاتمہ ہوگا. مقدمے کے تحت میں مصنف نے کچھ فصلیں ذکر کی تھی، 4 فصلیں ذکر کی تھی، ان کا بیان مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا ہے. اب مقاصد کو شروع کر رہے ہیں. تو یہاں سے جو ہے پہلا مقصد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا جو مرفوعات کے بیان میں. دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں، اور تیسرا مقصد مجرورات کے بیان میں آئے گا. مرفوعات، یہ مرفوع کی جمع ہے، اور مرفوع مذکر ہے. مرفوعات مؤنث ہے. یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ مذکر کی جمع تو مرفوعون ہونی چاہیے تھی، مرفوعات مؤنث سالم کیسے اس کی جمع آ گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرفوع یا منصوب یا مجرور، یہ تینوں صفت بنتے ہیں اسم کی. اس کی کہا جاتا ہے الاسم المرفوع، یا اسم مرفوع اسم، یا اسم منصوب، یا اسم مجرور. تو چونکہ مرفوع، منصوب اور مجرور یہ تینوں اسم کی صفت بنتے ہیں، اور اسم یہ غیر ذوی العقول میں سے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جیسے غیر ذوی العقول کی جمع جب بناتے ہیں تو واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. غیر ذوی العقول کی جمع جب بناتے ہیں تو جمع مؤنث بناتے ہیں. ایسے ہی غیر ذوی العقول کی صفت کی جب جمع لائی جاتی ہے، تو الف اور تا کے ساتھ ہی لائی جاتی ہے، یعنی مؤنث اس کی جمع لائی جاتی ہے، مذکر اس کی جمع نہیں لائی جاتی. اس وجہ سے مرفوع کی جمع مرفوعات آئی. کیا آئی ہے؟ مرفوعات. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں. مگر شرح شذور الذہب ایک کتاب ہے نحو کی، اس میں لکھا ہے کہ مرفوعات کی 8 قسمیں نہیں ہیں بلکہ 9 قسمیں ہیں یا 10 قسمیں ہیں. 9 قسمیں ہیں یا 10 قسمیں ہیں. مصنف رحمۃ اللہ نے جو ذکر کیا الاسماء المرفوعات، کہ اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ہیں، تو اسماء مرفوعہ کی بھی 8 نہیں بلکہ 9 قسمیں ہیں. انہوں نے افعال مقاربہ کا اسم چھوڑ دیا ہے.
افعال مقاربہ کا اسم انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، نبی جو قسم ہے وہ ہے۔ اور اگر مرفوعات سے آپ عام مراد لے لیں، یعنی اس میں مرفوع مراد نہ ہو بلکہ عام مرفوع ہو، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، تو آپ جانتے ہو فعل مضارع بھی مرفوع ہوتا ہے، فعل مضارع بھی مرفوع ہوتا ہے، تو 10 قسمیں ہو جائیں گی۔ تو اگر اس میں مرفوع آپ مراد لے رہے ہیں تب بھی 8 نہیں 9 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہے؟ 9 قسمیں۔ لیکن بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ہے 8 قسمیں اس کی ذکر فرمائی ہے۔ فصل المرفوع الفاعل كل اسم قبله فعل أو صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه، نحو قام زيد وزيد ضارب أبوه عمرا وما ضرب زيد عمرا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات کی جو پہلی قسم ہے فاعل، کون سی؟ فاعل، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پر سب سے پہلے مصنف نے مرفوعات کی جب تفسیر بیان کی ہے تو فاعل کو مقدم کیا ہے۔ فاعل کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمام جملوں میں جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ اصل ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کا سب سے اہم جز فاعل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کا سب سے اہم جز فاعل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فاعل کو تمام مرفوعات پر مقدم کیا ہے۔ الفاعل کل اسم، بہرحال سب سے پہلے مصنف نے کی ہے فاعل کی تعریف۔ الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت، فاعل ہر ایسا اسم ہے اس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو۔ صفت سے مراد ہے شبہ فعل، صفت سے مراد ہے شبہ فعل، وہ اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، صفت مشبہ ہو یا مصدر ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ الفاعل کل اسم، فاعل ہر ایسا اسم ہے کہ اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، اسند الیہ، اور اسناد کی گئی ہو اس فعل یا شبہ فعل کی، الیہ اس اسم کی طرف، اس اسم کی طرف، علی معنی اس معنی کر کہ وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے، وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علیہ، نہ کہ اس کے اوپر واقع، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہے، جیسے قام زید۔ تو فاعل کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی کہ فاعل اس اسم کو کہیں گے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی بطور قیام اسناد کی جائے، بطور قیام اسناد کی جائے، بطور وقوع اسناد نہ کی جائے، بطور قیام اسناد کی جائے، بطور وقوع اسناد نہ کی جائے۔ پہلے بات سمجھے یہاں پر کہ مصنف نے کہا کلو اسم، ہر ایسا اسم ہے، یہاں پر اسم سے مراد عام ہے، چاہے حقیقی اسم ہو، یعنی اسم صریح، اسم شکریہ، چاہے حقیقی اسم ہو، اسم صریح، یا اسم صریح نہ ہو بلکہ اس میں تعویل بھی، کوئی بات نہیں، چل جائے گا، اس میں صریح ہو یا اس میں تعویل ہو۔ اس میں صریح جیسے قام زیدن، جیسے قام زیدن میں زیدن جو ہے فاعل ہے، اور اس میں صریح ہے، یا اس میں صریح نہ ہو بلکہ اس میں تعویلی ہو، اس میں تعویلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم تو نہ ہو لیکن اسم کی تعویل میں کر لیا گیا، اسم کی تعویل میں کر لیا گیا ہو۔ جیسے تم جانتے ہو ان مصدریہ ہوتا ہے، ان مصدریہ ہوتا ہے، اور ان مصدریہ جو ہے فعل کو اسم کی تعویل میں کر دیتا ہے، مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے کا اگر کوئی اسم بن رہا ہے اور وہ فاعل ہے، وہ بھی درست ہے، تو کلو اسم سے یہاں پر عام مراد ہے اس میں صریح ہو یا اس میں تعویلی، اس میں صریح ہو یا اس میں تعویلی۔ الفاعل کل اسم، فاعل ہر ایسا اسم ہے اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل اسند الیہ، اور اسناد کی گئی ہو اس کی طرف، علی معنی اس معنی کر کے وہ فعل اس کے ساتھ میں قائم ہو، وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو۔ اسناد سے بھی عام مراد ہے، چاہے ایجابی اسناد ہو یا سلبی اسناد ہو، ایجابی اسناد ہو یا سلبی اسناد ہو۔ قام زید میں اسناد ایجابی ہے، مثبت جس کو کہتے ہیں ہم، اور ما قام زید میں
سلبی اسناد ہے، تو دونوں ہی اسنادیں یہاں پر مراد ہے، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں پیش کی ہیں۔ دیکھو قام زید، یہ اسناد ایجابی ہے، اور زید ضارب ابوہ امرن میں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثال پیش کی ہے وہ شبہ فعل کی مثال پیش کی ہے کہ ابوہ جو ہے یہ فاعل ہے اور اس سے پہلے شبہ فعل ہے ضارب، اور ما ضرب زید امرن جو مثال پیش کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مثال پیش کی ہے اسناد کے سلبی ہونے کی مثال پیش کی ہے۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ أَوْ مُضْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتُ زَيْدًا أَوْ مُسْتَتِرٍ كَزَيْدٌ ذَهَبَ۔ اب یہاں سے وَكُلُّ فِعْلٍ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ضابطے ذکر کیے ہیں فاعل کے تعلق سے۔ پہلا ضابطہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ ہر فعل کے لیے کسی نہ کسی فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر فعل کے لیے کسی نہ کسی فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے، کسی نہ کسی فاعل مرفوع کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ظاہر بات ہے، فعل کہتے ہیں کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو، اور کام کے لیے کام کا کرنے والا ضرور ہونا چاہیے، تو اس لیے فعل کے لیے فاعل کا قیام ضروری ہے۔ ہاں البتہ فاعل کی دو قسمیں ہیں، اب اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ فاعل کی اب دو قسمیں ہیں، فاعل اس میں ضمیر ہو یا اس میں ظاہر ہو، اسی کو کہا مظہر، چاہے ظاہر ہو جیسے ذہب زید، او مضمر یا اس میں ضمیر ہو۔ پھر ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز جیسے ضربت زیدن میں ضربت تا ضمیر جو ہے ضمیر بارز ہے یعنی لفظوں میں موجود ہے، اور ضمیر مستتر جیسے زید ذہب میں ذہبہ کے اندر جو ضمیر ہے ہوا، وہ ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے اور لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تو پہلا ضابطہ کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ہر فعل کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، وہ فاعل خواہ اس میں ظاہر ہو جیسے ذہب زید میں زید، یا اس میں ضمیر ہو۔ پھر اس میں ضمیر کی دو قسمیں ہیں، چاہے ضمیر بارز ہو جیسے ذہبت زیدن میں تا ضمیر، یا اس میں ضمیر ہو، یا اس میں ضمیر جو ہے وہ ضمیر مستتر ہو جیسے زید ذہبہ، ذہبہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے جو ذہبہ کا فاعل واقع ہو رہی ہے۔ پہلا ضابطہ یہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ أَمْرًا۔ یہ دوسرا ضابطہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اگر فعل متعدی ہو تو فاعل کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مفعول بہ کا ہونا بھی ضروری ہے، فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کا ہونا بھی ضروری ہے، جیسے ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا۔ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا۔ اب یہ ایک اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں فعل کے فاعل کے تعلق سے ایک ضابطہ اور بیان کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ فاعل جو ہے واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، تینوں صورتوں میں فعل کو واحد ہے، جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون، تو ضرب زید میں زید فاعل واحد ہے، ضرب فعل تب بھی واحد ہے، اور ضرب الزیدانی میں الزیدان فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہے لیکن فعل تب بھی واحد ہے، اور ضرب الزیدون، الزیدون جو فاعل ہے وہ جمع ہے لیکن فعل تب بھی واحد ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وجہ اصل یہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، فعل کو واحد اس لیے لایا جائے گا کہ اگر فعل کو ایسے وقت میں تثنیہ اور جمع لائیں، ایسے وقت میں فعل کو تثنیہ اور جمع لے کر کے آئے تو دو فاعل جمع ہو جائیں گے، اور دو فاعلوں کا جمع ہونا یہ درست نہیں ہے، اس لیے وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ فعل کو ہمیشہ واحد لاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون۔ وَإِن كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو،
اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو۔ اب کیا ضابطہ ہے؟ تو فعل کو فاعل کے مطابق لایا جائے گا، فعل کو فاعل کے مطابق، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ یعنی اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، فاعل اس میں ضمیر ہو، تو اگر فاعل جو ہے واحد ہے تو فعل کو بھی واحد لایا جائے گا، فاعل تثنیہ ہے تو فعل کو بھی تثنیہ لایا جائے گا، فاعل جمع ہے تو فعل کو بھی جمع لایا جائے گا۔ جیسے زید ضرب، زید ضرب، اس مثال کے اندر ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو فاعل واقع ہو رہی ہے، اور الزیدان ضربا، الزیدانی ضربا، اس میں ضمیر تثنیہ ہے، الزیدون ضربوا، اس میں ضمیر جمع ہے جو فاعل واقع ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے فعل کو فاعل کے مطابق لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر فعل کو فاعل کے مطابق نہیں لائیں گے تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر زید ضربہ، زید ضربہ، یہاں پر تو واحد ہے زید، تو ضربہ واحد کا صیغہ لے کر کے آ گئے۔ اگر فاعل جو ہے تثنیہ ہے، فاعل تثنیہ ہے، جیسے الزیدان، جیسے الزیدان، اب اگر ہم اس کے بعد فعل لاتے ہیں واحد، الزیدانی ضربہ، الزیدانی ضربہ ہم کہیں گے، تو ضربہ کے اندر ضمیر کون سی نکالیں گے؟ واحد کی، ہوا ضمیر، اور وہ لوٹے گی کس کی طرف؟ الزیدان کی طرف، تو مرجع تثنیہ ہو گیا اور ضمیر ہو گئی واحد کی، اس لیے یہ مطابقت نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ فاعل اگر تثنیہ ہے تو فعل کو بھی تثنیہ لائیں گے، الزیدانی ضربا، اور فاعل اگر جمع ہے تو فعل کو بھی جمع لے کر کے آئیں گے، الزیدون ضربوا، تاکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت رہے۔ وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، وُحِّدَ لِلْوَاحِدِ، تو فعل کو واحد لایا جائے گا فاعل واحد کے لیے، جیسے زید ضربہ، اور تثنیہ لایا جائے گا فاعل تثنیہ کے لیے، جیسے الزیدان ضربا، اور فعل کو جمع لایا جائے گا فاعل جمع کے لیے، جیسے الزیدون ضربوا۔ تو یہ کچھ ضابطے ہو گئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ اور دیکھیں۔ المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ہیں۔ فاعل، مفعول، ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا، خبر، ان اور اس کے نظائر کی خبر، کانا اور اس کے نظائر کا اسم، ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، لا نفی جنس کی خبر۔ فصل، فاعل ہر ایسا اسم ہے کہ اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور اسناد کی گئی ہو اس فعل یا شبہ فعل کی اس اسم کی طرف، اس معنی کر کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ میں قائم ہو، لا بقا علیہ، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہو۔ جیسے قام زید، اور زید ضارب ابوہ عمرن، اور ما ضرب زید عمرن۔ 3 مثالیں دی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ پہلی مثال اس کی کیا ہے کہ فعل کی اسناد کی گئی ہے اور اسناد ایجابی، اور دوسری مثال زید ضارب ابوہ عمرن اس لیے دی ہے کہ شبہ فعل یعنی ضارب کی اسناد کی گئی ہے ابوہ کی طرف، اور ما ضرب زید عمرن جو مثال دی ہے اسناد سلبی کی مثال دی ہے۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ، اور ہر فعل کے لیے ضروری ہے فاعل مرفوع کا ہونا، فاعل مرفوع ظاہر کا ہونا جیسے ذهب زید، یا فاعل مرفوع ضمیر کا ہونا چاہے وہ بارز ہو جیسے ضربت زیدا، یا مستتر ہو جیسے زید ذهب، اور اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول به بھی ہوتا ہے جیسے ضرب زید عمرا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو واحد کے لیے واحد لایا جائے گا جیسے زید ضرب، اور فعل کو تثنیہ لایا جائے گا للمثنى فاعل تثنیہ کے لیے جیسے الزیدان ضرب، اور فعل کو جمع لایا جائے گا فاعل جمع کے لیے جیسے الزیدون